So we cannot afford, امت محمدیہ cannot afford to be a silent majority in this case. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لائف اینڈ ویل تو دور کی بات ہے نا، بچے دور، ظلم اور ذاتی ورسٹ کائنڈ آف پریزن میں رکھا ہوا ہے، ایک خاتون کو ماں سے دور، بہن سے دور، یعنی کس ریزن، اور پھر ریپ کے اٹیمپٹس بھی کرنا. تو یعنی یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے معتصم باللہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں دور غالباً عراق میں ایک خاتون تھی، وہ ایک شاپ پہ چیز لینے گئی تو ایک جیو نے اس کو غلط چیز دے کے نا، جب اس نے کہا کہ میں واپس کرنی ہے تو اس نے اس کو منہ پہ تھپڑ مارا. تو اس عورت نے نا چیخا اور کہا کہ میرا جو امیر ہے نا وہ آئے گا مجھے اس ظلم سے نجات دے گا. اور اس نے کہا واہ معتصمہ کہ او معتصم باللہ، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تم کہاں ہو؟ تو اس جو نے اس کو گربان سے پکڑا اور مارا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تیرا امیر جو ہے نا وہ سفید اور کالے گھوڑوں پہ آتا ہے اور تجھے کیسے بچاتا ہے. جب یہ نیوز پہنچی معتصم باللہ کے پاس تو اس نے اپنی ٹریئرز کو بیچ کے اس نے کہا کہ سفید اور کالے گھوڑے آرڈر کرو، اور ایک آرمی تیار کی اور مارچ کیا اوور دیٹ لینڈ، اور وہاں پہ اس جیو کو پکڑا اور اس نے کہا کہ یہ جو امت کی بیٹی ہے نا اس کی پکار میں آ گیا ہوں. یعنی اس دور کے مسلمانوں کا جتنے بھی گناہ گار تھے یہ غیرت کا مقام تھا. میں یہ حیران ہوں کہ ہم سیٹ کی تو ہم پہ لالچ ہے اور حکومت کی تو لالچ ہے ہمیں اور بڑے بڑے عہدوں کی تو، لیکن ہمارے پہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے امت کی بیٹی. یہ ایون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے طرف سوال ہوگا، میں سمجھتا پوری امت کے لیڈر سے سوال ہوگا، اور ایون ہر لیڈر سے چھوڑیں، ہر امتی سے اس بارے میں کوشچن ہوگا کہ تم نے کیا رول پلے کیا. وی کی ناٹ افورڈ ٹو بی اے سائلنٹ میجورٹی ان دس کیس. آپ وہ دیکھیں نا، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے، پیپل آف سیٹرڈے، ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے ٹریپ بنا لیا اور سیٹرڈے کو نہیں کیا، سنڈے کو ایک نا پلاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ اور انہوں نے شکار کر لیا. تو کچھ لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ پلاٹ کیا، کچھ ہی لوگوں نے منع کیا کہ مت کرو، یہ اللہ کے خلاف پلاٹنگ اینڈ پلاننگ ہے. انہوں نے کہا جاؤ تم کون ہو. اینڈ دیر واز اے ہیوج میجورٹی، وہ کہتے یار تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، یہ جو کرنے دو اور اپنا کام کرو اور سارا. تو انہوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم، اللہ کے ہاں ہماری ایک معذرت تو پیش ہو جائے گی کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ پلے کیا تھا. تو جب عذاب آیا اس قوم پہ جنہوں نے پلاٹ کیا تھا ان کو بھی تباہ کیا، اور سائلنٹ میجورٹی سب کو تباہ کر دیا، اور صرف جنہوں نے منع کیا تھا، کچھ ایکٹیویزم دکھایا تھا، وہ بچ گئے. So we cannot afford, امت محمدیہ cannot afford to be a silent majority in this case. یہ بتائیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، یعنی میں آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت کم لوگوں کے سامنے نا میں نے کمزور اور بزدل محسوس کیا ہے، اور آپ کے سامنے میں اپنے آپ کو نا یعنی بڑا حقیر جان رہا ہوں، اندر نا اپنے آپ دکھایا جا رہا ہے مجھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں خاتون ہوں اور آپ مرد ہیں، اور وہ جو ایفرٹ آپ کر رہی ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی. خیر یہ بتائیں کہ اس پہ جو فیوچر میں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں کوئی ٹو ڈو لسٹ دیں، کیا کر سکتے ہیں ٹو گیٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیک، پوائنٹ آف ایکشنز. Okay, look, point of action number 1, join the Twitter trends, follow Afia movement. آپ فالو کریں، آپ ملینز آف فالوورز آفیہ موومنٹ کو دے دیں، سو دیٹ آفیہ موومنٹ کین اسٹینڈ اینڈ نیگوشیٹ، رائٹ؟ آفیہ موومنٹ کین پراؤڈلی سے کہ دا پیپل آف پاکستان، دا پیپل آف دا ورلڈ، دا پیپل آف کانشنس آر بیہائنڈ اس، انف ود اپریشن. وی نیڈ یور سپورٹ. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وی نیڈ یور سپورٹ. وی نیڈ یو ٹو ٹویٹ اینڈ ری ٹویٹ اینڈ وہ ایکس باکس اور وہ جو بھی سب چیزیں انسٹاز اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. یہ آپ لوگوں کا دور ہے، یہ آپ لوگوں کا وہ ہے. ابھی دیکھ لیں چاروں طرف بھی یہاں جو بھی ہیں سب کے ہاتھ میں وہ ہے اور مسلسل چل رہے ہیں ایک ہی پوز میں. تو اٹ از دا وے یو گیٹ دا ورڈ آؤٹ. دیکھیں جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا، اب جیسے آپ نے یہ کیا، رائٹ؟ اب آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو، ڈونٹ سے یو فیل ویک اور دیٹ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ، بیکاز یو گیٹنگ سم ون سم ویئر ول ہیئر دس، رائٹ؟ اینڈ یو نو اف وی کیپ پٹنگ دا پریشر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کب تک عافیہ کو دبائیں گے ہمارے اوپر؟ وہ تو یہ چاہ رہے نا کہ بیک آف ہو جاؤ نا، میں کہ دیکھو ہم تمہاری بہن کو اس سے بھی بدتر سے بدتر حالت میں کر رہے ہیں.
ہم اس پہ تم کچھ بولو گی ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے, میں چپ ہو جاؤں. اب آپ بتائیں آر یو ود می کہ میں بولوں تو میری آواز اتنی بازگش کرے کہ وہ عافیہ کو نہیں ہرٹ کر سکیں, یو نو وہ گونج اتنی ہو کہ وہ ان پہ جا کے اینڈ یو نو اٹ pushes them back not into hurting her more. But for that I need every listener's support. I need everyone with a conscience to actually come out. And for once میری امی کی اس بات کو وہ سمجھ لیں, اور یہ کہ اگر ڈیسٹنی میں لکھا ہے نا تو ہوگا. وائی ناٹ, اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے تو وائی ناٹ لیٹ اٹ کم while we are doing something good rather than sitting and being afraid and let it come. ہونا تو ہے نا, بالکل. تو اس چیز سے ڈر کے, اس انجام سے ڈر کے خیر کی طرف کیوں وہ کرتے ہیں. اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ عافیہ کے لیے کرنے میں نا انشاءاللہ خیر ہوگی. اپنے لیے عافیہ کے لیے آپ نہیں کریں, آپ اپنی بقا کے لیے کریں, اپنی عزت غیرت اور ڈگنیٹی اینڈ آنر کے لیے کریں. ڈونٹ ڈو اٹ فار عافیہ اور ڈونٹ ڈو اٹ فار می. ہم حقیر سے لوگ ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم تو شاید ایک پراپر طریقے سے شکریہ بھی نہیں ادا کر سکیں. ہم نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوں گے کسی کے احسان چکانے کے لیے, مطلب الفاظ ہیں ہی نہیں. جس نے ساتھ دیا ہے الفاظ نہیں ہیں. لیکن میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, میری لغت تو, لیکن اس رب کے پاس رحمتیں اتنی ہیں کہ جو بے حساب ہیں. اور ان رحمتوں پہ نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کر کے. میں کیا کرتی ہوں کہ جو بھی اللہ نے وہ کرنا ہے ہونا تو وہی ہے, لیکن میں کیے جاؤں گی, میں اللہ سے اس کا اجر لوں گی. جو میری امی نے کہا کہ میں اللہ سے اگر وہ مجھے یوں اٹھاتا ہے تو میں اللہ سے یہ لوں گی. اللہ سے جو ہم امید رکھیں گے ہم اس در کے, ہم اس خدا کے وہ ہیں جو ان اللہ لا کل شیء قدیر, رب العالمین ہے. اس کے لیے جیل کا دروازہ کھولنا کون سا مشکل کام. So if we have the faith and just get together. The only problem is ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دعا پہ نہیں وہ کیا ہے, انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, انہوں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کرائے, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں, انہوں نے جملے بھی سنے ہیں, پھر نکھار کے ہمیں اپنی جان پہ تکلیف اٹھا کے. تو ہم تھوڑی سی تکلیف اگر اس راہ میں کریں گے اور ہائے ہائے کریں گے تو ہم ان سے بڑھ گیں گے. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا تو چینج تو آنا ہی آنا تھا. There were some people جنہوں نے بس دور ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے, اسلام میں کیا بنتا ہے. There were some people who retaliated کہ نہیں چینج کو ہم روک کے دکھائیں گے. اور کچھ لوگوں جن کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ یہ رسالت کا پیغام ہے, انہوں نے کہا مشکل ہے, کٹھن راستہ ہے, لیکن یہ کام ہو کے رہے گا اور آ کے رہے گا. سو میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ تو انشاءاللہ واپس آ کے رہیں گی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس جرنی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے, اس چینج کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا دور فینس پہ کھڑے ہو کے ویو کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ اچھا کام کر رہی ہیں, کرتی رہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی اے پارٹ آف دس چینج. اور میں ہر جو شخص اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نو میٹر یار کس کی غلطی ہے, کیا کچھ ہے, کون وہ کر رہا ہے. ایز اے مسلم سب سے پہلی چیز آپ کا اسلام آپ سے, آپ کا اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ غیرت مند, اسلام بغیرت لوگوں کو کبھی بھی نہ پسند کرتا ہے نہ سپورٹ کرتا ہے. غیرت مند مسلمان بنے. ابھی آپ کو کتنی لاسٹ چیز, آپ کو کوئی ہوپ ہے, کوئی ایسی چیز جو یعنی جو کہ مزید یوز کو ہمت دے سکے کہ آئی تھنک دیر از اے چانس, دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ سکتی ہیں, اینڈ آئی نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ ورک رائٹ ناؤ. لسن, جیسے آپ نے کہا نا کہ انشاءاللہ عافیہ نے آنا ہی آنا ہے نا, دیر از ناٹ اونلی اے چانس, دیر از اے ویری ویری برائٹ چانس. جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بریک میں بتایا کہ ان کی ملاقات کے بعد اور ایک پبلک پریشر جو آ رہا ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ان کو مزید ایک یعنی ٹف سچویشن میں ڈال دی ہے جہاں ان کے ساتھ ورسٹ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک فریش انسان جس کا یہ کیا جا رہا ہو وہی مر جاتا ہے اندر سے, لیکن جس انسان کے ساتھ 20 سال سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوگی اور اس کا وہ کتنا نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ
अमेज़्ड सुभान अल्लाह कैसी औरत है कि वो कह रही है मैंने सबको माफ़ कर दिया और मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा कि तुम सबको माफ़ कर दो। जैसे आपने फरमाया था ना मक्का में जाके जिन्होंने ज़ुल्म और ज़्यादती की थी और कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये एक यानी मैं तो समझता हूँ कि वहाँ के लोग यानी जिन्होंने रेप करने की अटेम्प्ट की होगी, वो शायद उनके अखलाक और किरदार से कैसी खातून है। हमने इतना ज़ुल्म किया और वो तो आई थिंक वी शुड गेट ऑल यानी वी ऑल शुड गेट टुगेदर एंड ट्राई टू ब्रिंग हर बैक इंशाल्लाह। और जो भी अपना और अल्लाह ताला एफर्ट्स देखता है। हमारा दीन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है कि तुमने एफर्ट की या नहीं की, तुमने कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। जस्ट मेक एन एफर्ट इंशाल्लाह एंड डू नॉट बिलिटल योर एफर्ट्स, डू नॉट बिलिटल एनी सिंगल ट्वीट। जो आप कर सकते हैं आपसे इंशाल्लाह उसका सवाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन के हाल पे रहम करे, उनको जल्द अज जल्द आज़ाद करके अपने मुल्क में ले आए और ये जो केस है ये प्रूव करें हम कि हम एफ़र्ट करके, हम पब्लिक प्रेशर डाल के और हम एफ़र्ट करना चाहें तो हम कुछ भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। और अल्लाह ताला जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, जो पत्थर से 12 चश्मे निकाल सकता है, जो इब्राहीम के लिए आग ठंडी कर सकता है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और मैंने जितना दीन का नॉलेज हासिल किया है तो मुझे तो लगता है कि शी इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह। बस ये कि ये टेस्ट हमारे ऊपर है कि हम कितनी एफ़र्ट करते हैं और हम डरते हैं या हम खड़े होते हैं हक़ की आवाज़ के लिए। डॉक्टर फ़ौज़िया थैंक यू सो मच फॉर योर You're टाइम। welcome. अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, आपको मज़ीद आमीन. क़ुव्वत और ताकत दे कि आप इसी तरह से करती रहें और एटलीस्ट हम जो लीस्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं कि अपनी तहज्जुद में और अपनी नमाज़ों में डॉक्टर आफ़िया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको खैर और आफ़ियत के साथ आज़ाद करके लाए आमीन. और ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद करे। अगर उनकी किस्मत में हिदायत लिखी तो हिदायत दे, अदरवाइज़ उनको निस्त व नाबूद कर दे और उनको तबाह कर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व Jazakallah. बरकातहू।